کل کے اس دور میں کیا عجب تماشا بنا ہوا ہے کہ نیٹ کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا فنی جو ہنسی مذاق اور عجب تماشا ہے اس کی طرف اتنا راغب ہوتے ہیں، اتنا ٹائم اس میں ضائع کرتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور بچے بھی اس کو دیکھ کے ایسی عجیب حرکتیں مسلمانوں کے بچوں میں پیدا ہو گئی ہیں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ پھر بچے رہے جو مستقبل کے پھول اور کلیاں ہیں، ان کی زندگی کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ان کو عجب طریقے سے مسلا جا رہا ہے، اور کہاں جا رہی ہے مسلم قوم؟ کیا عجب تماشا بنا ہوا ہے مسلم قوم کا۔ اور بڑے بڑے لوگ بھی جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں وہ بھی اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک دکاندار ہے بیٹھا روزی کے اڈے پہ ہے، لیکن وہ فنی معاملات کو دیکھ کے بڑا مسکرا رہا ہے، عجب انداز ہے۔ پھر شام ہوتی ہے کہتا ہے روزی نہیں، رزق میں برکت نہیں، کیا کریں، کچھ کماتے بہت ہیں بنتا کچھ نہیں۔ یہ عجیب معاملات بنے ہوئے ہیں۔ ایک تو پہلے تھا وہ سٹیج ڈرامے، وہ تو لوگ جا کے پیسے بھرتے دیکھتے معاملات اور ہوتے تھے۔ اب یہ جو فنی اور یہ کارٹون جو ایک عجب قسم کے بنے ہوئے ہیں، اس کی طرف اتنی قوم راغب ہے کہ حیران ہوتا ہے بندہ دیکھ کے کہ کیا اس قوم کا بنے گا، جو قوم نہ نوافل کی طرف آئے، نہ فرائض کی طرف آئے، نہ واجبات کی طرف آئے، نہ تلاوت قرآن کی طرف آئے، نہ اللہ کے ذکر کی طرف آئے، اور آئے تو ہمیشہ وہ فنی کارٹون کی طرف آئے۔ تو میں ایسے موقع پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ پیغام ہے اب سب تک میرا، اور اس پیغام کو عام کیجئے۔ شاید تیرے اس پیغام سے کسی مسلمان کی زندگی سنور جائے، کوئی کسی کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جائے، خوف الہی پیدا ہو جائے، کوئی بندہ سنور جائے، اور تیرے اس پیغام کو آگے پہنچانے سے کسی کی زندگی سنور گئی تو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کل قیامت کو ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے گا۔ ہمیں آج ایسی سوچ اور فکر کی ضرورت ہے حضرت کہ ہم اپنے آئمہ اور اس کے بعد اپنے اسلاف اور بزرگان دین اور صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی عظمت و شان و سیرت کو پڑھیں۔ میں ان میں سے اہل بیت اطہار کے ایک مہکتے ہوئے پھول کی بات کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے زمانے کو خوشبو سے معطر کیا تھا، اور امام جن کا نامی اسم گرامی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین اس شان کے مالک کہ شب و روز آپ کا اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، اور جب ہم مدینہ شریف میں حاضر ہوئے تھے اللہ کریم نے یہ حاضری نصیب فرمائی تھی۔ دعا کریں اللہ کریم سب کو بار بار بادب روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے، اور سب کے مسلمانوں کے صدقے ہم نکموں کو بھی زیارت روضہ رسول عطا فرمائے۔ تو ہم نے وہ گھر بھی دیکھا آپ کا حضرت امام زین العابدین کا، جہاں پہ بیٹھ کے آپ اللہ کی بارگاہ میں سربسرود ہوتے تھے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پہ جس وقت حج کرنے کے لیے گئے، جہاں پہ احرام باندھنے کا آخری مقام ہوتا ہے، جہاں سے احرام باندھ کے پھر بندہ آگے حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، اس مقام پہ پہنچے۔ ابن عینیہ اس کو لکھتے ہیں کہ جس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ پہنچے نا حضرت، تو پھر بڑا عجب معاملہ تھا۔ آپ سے احرام نہ باندھا جائے، اتنی آپ کی طبیعت پہ خوف اور اللہ کی خشیت طاری ہو گئی، خوف الہی سے جسم کانپنے لگا، جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، اور بالآخر آپ کے ساتھ جو احباب تھے عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمت کیجئے، احرام باندھیے۔ بڑی مشکل سے آپ نے احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد جس وقت کہا زبان سے کہیے لبیک اللہم لبیک، تو آپ کی زبان نہ کھلے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو کے عرض کرتے ہیں میں کہوں لبیک اللہم لبیک، کہیں آگے سے آواز نہ آ جائے لا لبیک، تو فرماتے ہیں پھر ہمت کی، لیکن پورے حج میں یہی کیفیت آری رہی
کبھی غش کھا کے گر پڑتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے، پھر لڑکھڑاتی زبان سے رب کے دربار میں عرض کرتے ہیں۔ آج ہم نماز پڑھ کے بھی لوگوں کے اوپر احسان کرتے ہیں، پھر نماز تو دور کی بات ہے، عبادت کے قریب ہی نہیں آتے، اور جو مذہبی طور پہ سمجھانے والی باتیں ہیں، سکھانے والی باتیں ہیں، سیکھنے والی باتیں ہیں، مجال ہے کہ ایسی باتوں کو کوئی بندہ لائک کرے، سننا پسند کرے۔ جب کوئی عالم اچھی گفتگو کرے گا تو ہمیشہ ذہن میں ایک عجب سوال ان کے پیدا ہوتا ہے، چھوڑو یار یہ ایک مولوی ہے، کوئی ایسی بات ہی کرے گا۔ او بھائی حضرت، ان باتوں کو چھوڑو، آؤ اس طرف کہ کاش کسی کی بات سن کے تیرا مقدر سنور جائے، تیری زندگی سنور جائے، وگرنہ بڑے بڑے، میں اکثر پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا کہ اکثر میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، جس کو اپنی دولت پہ مان ہے، اپنے کاروبار پہ مان ہے اور عیش و عشرت کی زندگی چاہتا ہے، وہ ذرا سوچے اپنے دماغ میں کہ اگر دنیا میں اسی کا نام کامیابی ہوتا تو آج ہارون، قارون اور جو بڑے بڑے بادشاہ فرعون، نمرود جیسے گزرے ہیں، جن کے پاس مال و متاع، دنیا کا، فوجیں، سب کچھ بہت تھا، آج ان کی نسلیں موجیں کرتی، لیکن کہاں گئے؟ سب ختم ہو گئے۔ کی بنیاد بنیا تیری، بنیاد تیری یہ مٹی، مٹی چو بنیو مٹی ہویو، آخر خاک دی ڈھیری۔